يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فبالإسناد المتصل إلى أبي المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال قال قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم والقول يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر الموزن وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن نصير عن عمارة بن القعقاع عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حكيمتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سید البخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ لکھی ہے. ہر حدیث کے بعد وضو کیا ہے, نماز پڑھی ہے اور یہ حدیث پاک کو لکھا ہے. بہت ہی احتیاط کا برتاؤ کیا ہے اور بہت ہی اہتمام اور عظمت کے ساتھ لکھا ہے. کیونکہ اس احتیاط اور عظمت اور پابندی کی برکت ہے کہ آج سارے عالم کے اندر یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ کہی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم پر اور آپ پر سب پر بڑا احسان ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی. اور یہ کتاب اس مدرسے کے اندر پہلے بھی ہوئی ہے, درمیان میں وقفہ ہوا ہے. تو اعلیٰ شاہ توری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کتاب بخاری شریف کا درس یہاں ہوا ہے اور اس کے بعد حضرت کے وصال کے بعد رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے وصال کے بعد سلسلہ منقطع ہوا تھا اور پھر یہ سلسلہ مفتی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شروع ہوا اور الحمدللہ چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سلسلہ طول قیامت تک اس مدرسے میں چلتا رہے اور جہاں جہاں بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے ہر جگہ ہوتا رہے اور کوئی معنی پیش نہ ہو. میری ساری تعلیم میں شروع کی ہے, صرف افطاری قاعدہ پڑھ کر جایا تھا وہاں سے اور ایک سال کے واسطے 94 میں سہارنپور گیا, 95 میں فراغت ہوئی. میں نے بخاری شریف پڑھی ہے پوری, جلد اول میں ثانی کی حضرت افضل شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب جونپور رحمۃ اللہ علیہ سے امیر المومنین فی الحدیث کے نام سے اس وقت یاد کیے جاتے ہیں. اور پہلی حدیث اور آخری حدیث کی سند کا سلسلہ مجھے حاصل ہے. حضرت شیخ زکریا نور اللہ مقدم سے اس طریقے سے کی حضرت کلثومیہ میں شیخ نے کتاب شروع کرائی. شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ نے عبارت پڑھی اور شیخ نے شروع کرایا اور دار جدید مظاہرون میں شیخ نے آخری حدیث ختم کرائی.
شیخ نے عبادت پڑھی شیخ نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس لحاظ سے ان دونوں حدیثوں کی سند کا تعلق جو ہے اہل شیخ سے متصل ہو جاتا ہے. بلا واسطہ باقی روایتوں کا سلسلہ اہل شیخ نور رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے متصل ہوتا شیخ سے. سند کا ایک سلسلہ اس وقت جو کتابیں ہمارے یہاں پڑھانے والے ہیں ان سے شاہ ولی اللہ صاحب کرتا ہے اور دوسرا شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر کے مصنف کتاب تک ہوا کرتا ہے. سند آپ نے سن لیا. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قراءت کے لحاظ سے کتاب پڑھی ہے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو ان کے والد ہیں. اور اسی طریقے سے مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو قراءت پڑھی ہے جو شیخ اور مرشد اور پیر بھی ہیں. باقی سند آپ کے سامنے آ گئی. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں مولانا مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے اور مولانا مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے امام احمد صاحب نے بہت علوم حاصل کیے ہیں. اور 19 سال انہوں نے مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نظرات سے احادیث کی سند حاصل ہو گئی. مولانا مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سند میں مولانا ملوکعی صاحب کا نام آتا ہے اور مولانا رشید الدین صاحب کا نام آتا ہے. لیکن بخاری کی سند میں شیخ نور صاحب نے لکھا ہے کہ یہ نسبت ثابت نہیں ہے. بے نفس کی سند علیحدہ ہے اور بخاری کی نسبت جو ہے وہ علیحدہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری کتاب جو لکھی ہے وہ کتاب التوحید لکھی ہے. کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بالخصوص حضرت باری تعالی شاہ کے ذات و صفات سے اور کافی بحث کیا ہے. ایک عنوان میں باب میں بحث کرتے چلے آئے ہیں اور بہت سے عقائد تجدید کیا ہے اور باطل فرقوں کی تردید کیا ہے. آخری باب جو 58 نمبر پر ہے وہ باب قول اللہ تعالی ونظر الموازن القسط یوم القیامہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ وہ باب قائم کرتے ہیں اور اس میں قرآن پاک کی آیات ذکر کرتے ہیں جو مسائل ایسے ہیں جو کتاب اللہ تعالی سے ثابت ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ قرآن پاک کی آیات ذکر کرتے ہیں اور اسی طریقے سے روایات کو ذکر کرتے ہیں. امام بخاری کی عادت یہ بھی ہے کہ جو الفاظ احادیث قرآن پاک کے اندر آتے ہیں اس کی مناسبت سے جب وہ الفاظ کی تحقیق میں آتے ہیں تو الفاظ کی تحقیق کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ امام بخاری کی خاص عادت ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قول اللہ ونظر الموازن القسط یوم القیامہ قائم فرما کر کے ایک خاص مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قیامت کے میدان میں اعمال تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے. عمل بھی تولا جائے گا اور قول بھی تولا جائے گا. ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ میزان جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں قائم فرمائیں گے. قرآن کریم میں ایک اور آیت ہے والوزن یومئذ الحق. اس دن وزن کا کیا جانا جو ہے وہ برحق ہے, ہوگا اور ہو کر رہے گا, اس میں کوئی خلاف نہیں ہے. البتہ میزان جو قائم کی جائے گی اس میزان کے سلسلے میں جو ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میزان سے کیا مطلب ہے, واقعی میزان قائم کی جائے گی یا میزان تو نہیں قائم کی جائے گی, اس کا اور کوئی مطلب ہے. ایسے مجاہد مفسرین میں علیحدہ ہو گئے جمہور امت سے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں میزان جو قائم کرنے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے قیامت کے میدان میں عدل انصاف کا معاملہ کرنے کو ذکر کیا گیا ہے. اور اس سلسلے میں معتزلہ بھی اسی کے قائل ہیں. باقی جمہور امت یہ فرماتے ہیں کہ وزن ہوگا اور حقیقت وزن ہوگا. ابو اسحاق زجاج نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے
کہ میزان قائم کی جائے گی اور اعمال کو وزن کیا جائے گا. اور اس کے لحاظ سے قرآن پاک کی آیات بھی محدثین نے ذکر کیا ہے اور روایات ذکر کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو آیت ذکر کیا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بھی پتہ چلتا ہے. اور پھر یہ بات آتی ہے کہ اعمال کو وزن کیا جائے گا یا صحائف اعمال کو وزن کیا جائے گا. ابن عباس، امام بخاری، زجاج، ابن حجر وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال وزن کیے جائیں گے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت ذکر کی ہے اس سے پتہ چلتا یہ ہے یہ طریقے سے حدیث بات میں آتا ہے اصغر شیء یوضع فی المیزان یوم القیامہ الخلق الحسن. قیامت کے روز جو میزان میں عمل رکھا جائے گا وہ کیا رکھا جائے گا؟ حسن خلق اور حسن عمل. اور حسن خلق حسن عمل جو ہے کہ تمام شریعت کو اور پوری سنت کو جو ہے عام ہے اور شامل ہے. اسی طریقے سے حضرات نے کہا کہ صحائف اعمال توڑے جائیں گے، صحیفے توڑے جائیں گے اس واسطے کہ قیامت کے میدان میں صحائف پیش ہوں گے اور فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے اعمال کے لکھنے کے واسطے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون کا تذکرہ جو ہے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کو جانتے ہیں، ہر حرکت و سکون کو جانتے ہیں. اللہ کی ذات علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے اور سمیع ہے. وہ ہر چیز کو جانتا دیکھتا ہے. اور کالی رات میں اپنے سوراخ کے اندر کالی چیٹی جو حرکت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے اور سنتا جانتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں لیکن ایک نظام قائم فرمایا ہے اور حقیقت قائم کرنے کے واسطے اللہ رب العالمین نے ایک نظام قائم کیا ہے، کرامن کاتبین کو مقرر کیا ہے. یہ مبالغہ فی انصاف ہے اور قوم کو دکھانا ہے. یہ طریقے سے ہم یہ شہادت دیں گے اس وہاں آزاد گواہی دیں گے قیامت کے میدان میں. یہ سب اللہ تعالیٰ کا جو ہے نظام ہے. ابن کرام کاتبین شہودا اور کرام کاتبین کو تو آپ جانتے ہیں مقرر کیے گئے ہیں وہ گواہی دیں گے. اجتماعی بات کی کار ہے کہ صحائف اعمال توڑے جائیں گے. ان حضرات نے ان روایات سے اختلاف کیا ہے جن میں اختلاف کی مضامین ذکر جاتے ہیں. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے گا اور 99 دفتر اس کے اعمال کے پیش کیے جائیں گے اور اس کے گناہ جو ہے ایک پڑھنے تک کیے جائیں گے اور اس کا پڑھنا گناہ ہوگا وزنی ہو جائے گا اور پریشان ہوگا کہ اب کیا بنے گی اب کیا بنے گی. پریشان ہوگا اور رب العزت میں پیش ہے اور فرشتے وزن کرنے کے واسطے جو ہے مستعد ہیں. اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے بطاقہ آئے گا، بطاقہ، اور بطاقہ کو جو ہے طرف دیا جائے گا. بطاقہ میں کیا ہوگا؟ کلمہ شہادت ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اس پرچے میں لکھا ہوا ہوگا. اس بطاقہ کو رد کیا جائے گا اور بطاقہ جو ہے تمام اعمال کے جو ہے جو 99 دفاتر ہوں گے اور مد نظر تک اس کے دفاتر کھلے ہوئے ہوں گے وہ سب پہ غالب آ جائے گا. یہ ہے کلمہ شہادت اور یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. باقی یہ کہ اس میں کیسی اگر ہو جائے گا ایک دنیا کو جو ہے کہ چیزوں کو آخرت پر آخر چیزوں کو یہاں پر جو ہے اس پر قیاس کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے اور نہ اس کی ہمیں ضرورت ہے. وہاں کی چیزیں علیحدہ ہی ہوں گی، وہاں کی چیز کا مسئلہ علیحدہ ہوگا. اس واسطے یہ دوسرا قول ہو گیا کہ صحائف اعمال توڑے جائیں گے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ صاحب اعمال یہ تو آراز ہے، آراز کو توڑنے کی کیا سبیل کوئی شکل نہیں ہے. اجساد جسم ہے، انسان ہے، جانور ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، ان چیزوں کو تولا جا سکتا ہے. لیکن جو آراز ہیں ہمارے چہرے پہ خوشی کے آثار آئے عرض ہے، ہمارے چہرے پہ غمی کے آثار آئے وہ عرض ہے. اس عرض کو کہاں سے تولا جائے گا، کیسے تولا جائے گا؟ لیکن یہ اشکال پہلے زمانے
تھا اور اسی بنا پر معتزلہ نے جو ہے وزن وغیرہ کا بہت ساری چیزوں کا عقیدے کے بھروسے آ کر کے حضرات نے انکار کر دیا. لیکن آج کے زمانے میں اس میں کوئی مشکل پیش نہیں. فلاسفہ بھی ہمیشہ ہر زمانے میں مختلف ہوتے چلے آئے ہیں, ان کی رائے بدلتی چلی آئی ہے. کلام تو اللہ کا نہیں بدلتا, انسان کا کلام تو بدلتا جائے گا. اس واسطے آج تو بخار ناپا جا رہا ہے, سردی گرمی ناپی آ رہی ہے اور بہت ساری چیزیں ناپی آ رہی ہیں. ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. اس واسطے اب کوئی اشکال باقی نہیں رہا. اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الاعمال تتجسد, اعمال کو جسمانی شکل دی جائے گی, اعمال کو جسم دیا جائے گا. یہ طریقے سے آتا ہے یقلب اللہ اعراض اجسادا, اللہ تعالی ان اعراض کو جسمانی شکل عطا فرمائیں گے اور اس کو کیا ہے وزن کیا جائے گا. بہرحال یہ عقیدہ ہمارا پختہ ہے کہ قیامت کے میدان میں اعمال کو وزن کیا جائے گا. موازین القسط لیوم القیامہ, موازین القسط ہم قائم کریں گے. موازین کس کی جمع ہے؟ بعض حضرات نے کہا کہ یہ موزون کی جمع ہے اور بعض حضرات نے کہا کہ میزان کی جمع ہے. اگر موزون کی جمع کوئی اشکال نہیں ہے. موزون سے مراد کیا ہے؟ اعمال موزونہ ہیں. یہ طریقے سے بعض نے کیا کہا کہ یہ میزان کی جمع ہے. میزان کے معنی کیا ہے؟ ترازو کے ہیں. یہ مسئلہ آتا ہے کہ ترازو کتنے ہوں گے. جمع سے کا استعمال کیا گیا ہے اور الموازین جو میزان کی جمع ہے, بعض حضرات نے کہا کہ میزان متعدد ہوں گے. اور یہ تحقیق ہے حضرت فخرالدین امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ میزان جو ہے متعدد ہوں گے. اور دوسرے حضرات نے کہا کہ جب متعدد ہوں گے تو ہر عمل کے واسطے ایک میزان ہوگی یا ہر انسان کے واسطے ایک میزان ہوگی. دونوں قول ہے. بعض حضرات نے کہا کہ ہر قسم کے اعمال ہر عمل کو علیحدہ علیحدہ تولا جائے گا, اور بعض حضرات نے کہا کہ ہر انسان کا عمل جو ہے علیحدہ علیحدہ تولا جائے گا. جمہور اس بات کے قائل ہے کہ میزان جو ہے وہ واحد ہے, ایک ہی میزان میں سب کو تولا جائے گا سب کے اعمال کو. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی میزان ہے تو باری تعالیٰ شاہ نے قرآن کریم میں جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. بعض حضرات نے کہا اس کا جواب دیا ہے کہ جمع کا صیغہ تعدد اعمال کی وجہ سے ہوگا. سب کا عمل الگ الگ ہے اور ہر ایک کے بہت سارے اعمال ہیں. ان سارے اعمال کی نسبت پر جو ہے میزان کو جو ہے جمع استعمال کیا گیا ہے. اسی طریقے سے بعض حضرات نے کہا کہ اشخاص کے لحاظ سے اعمال کے لحاظ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے یا اشخاص کے اعمال تولے جائیں گے ان کے لحاظ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. بعض حضرات نے کہا کہ جمع کا صیغہ جو ہے تعظیم کے واسطے استعمال کیا گیا ہے. قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے کذب قوم نوح المرسلین, قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کیا. قوم نوح نے تو نوح علیہ السلام کی تکذیب کیا تھا اور رسولوں نے نہیں کیا, لیکن قرآن کریم میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. باقی اس کا جواب علیحدہ اور دیا تو الگ ہے. ایک اس مضمون سے متصل یہ ہے کہ صاحب قرآن کریم میں قوم نوح کی تکذیب کو رسولوں کی تکذیب کہا گیا, جبکہ قوم نوح نے صرف نوح علیہ السلام کی کیا کیا تھا, تکذیب کیا تھا. اس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ تعظیم کے لیے یہ ہے. اب ترازو کتنا بڑا ہوگا؟ حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے شاہین نے, وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے مثل ہوگا, دنیا کے برابر ہوگا. اور بعض حضرات نے ابو القاسم لالکائی نے نقل کیا ہے حضرت سلمان فارسی سے کہ اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ آسمان اور زمین کو رکھ دیا جائے تو کافی ہو جائے. آسمان زمین کو اپنے اندر جو ہے سمیٹ کے کہا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب یہ ہے کہ موازین جمع ہے اور قسط جو ہے وہ جو ہے صیغہ واحد کا استعمال کیا گیا ہے. اس کا جواب یہ آتا ہے کہ قسط مصدر ہے اور المصدر مصدر سب کے کام میں آتا ہے. اس کو علیحدہ تسنیہ
کا جمع ذکر نہیں کیا جاتا ہے اور حضرات یہ تعبیر کیا ہے ذوات القسط موازین ذوات القسط موازین کیا ہوں گے سب عدل سے بھری ہوئی ہوں گی اور عدل والی ہوں گی موازین القسط لیوم القیامت قیامت کے دن یوم القیامت حضرات نے کہا کہ یوم قیامت کا نام جو تعلیم کے واسطے ہے اور حضرات نے کہا سب کے واسطے اور توقیق کے واسطے ہے. آگے فرماتے ہیں ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن بنو آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے. اب یہاں روایات کا اختلاف ہے بعض نسخوں کے اختلاف ہے. بعض حضرات نے قولهم بھی کیا ہے جو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے اور قادسی کے نسخے میں کیا ہے وہ اقوالهم ہے. اگر اقوالهم ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے. اعمال کی جمع استعمال کیا گیا ہے تو اقوال کو بھی جمع استعمال کر دیا گیا. ان اعمال بنی آدم واقوالهم اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے. لیکن جو اس کا مفرد کا ہے اور قول کا ہے اگر تو اس میں اعمال جمع استعمال کیا گیا اور قول کو استعمال کیا گیا اس کے بارے میں حضرت شیخ زکریا نور اللہ رحمہ فرماتے ہیں صدور اعمال جو ہوتا ہے وہ جوارح ہوتا ہے اور جوارح میں تعدد ہے متعدد ہے اور زبان جو ہے قول جو ہے اس کا صدور زبان ہوتا ہے زبان واحد ہے. اس لیے وہاں اعمال میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور اقوال میں قول میں جو ہے واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. وقال مجاہد القسطاس علی قلب الرومیہ مجاہد جو مفسر قرآن ہیں اور ان کی تفسیر جو ہے وہ ثبوت کا اور اونچے درجے کا درجہ رکھتی ہیں. یہ فرماتے ہیں قسطاس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قسطاس کے معنی عدل کے ہیں. قسطاس اور قسطاس دونوں جو ہے لغت ہے لیکن قرآن پاک کا لفظ جو ہے وہ قسطاس ہے. اللہ تعالیٰ فرمان ہے بالقسطاس المستقیم بالقسطاس المستقیم فرماتے ہیں قسطاس اور قسطاس کے معنی کیا ہیں عدل ہے. آگے ایک لفظ پڑھا دیا ہے انہوں نے بالرومیہ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لغات کے بہت ماہر ہیں. میں نے آپ بتایا امام بخاری لغات بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور مجاہد بیان کرتے نقل کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رومی زبان میں قسطاس عدل کو کہتے ہیں. اب یہاں اشکال پیدا ہو گیا. قرآن کریم میں اعلان کیا گیا ہے بلسان عربی مبین قرآن عربیہ وغیرہ تو جب جو ہے قرآن عربی زبان میں ہے تو یہ غیر عربی زبان اور اردو زبان اس میں کیسے داخل کر دی گئی ہے یہ اشکال ہوتا ہے. اس کے متعدد جواب دیے جاتے ہیں. بعض حضرات نے کہا کہ قرآن میں ہے میں غیر لفظ عربی جو ہے موجود نہیں ہے کوئی لفظ غیر عربی موجود نہیں ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبیدہ وغیرہ جو ہے اس کو امیر شرحبی وغیرہ اس کو ذکر کرتے ہیں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا مختار بھی یہی ہے کہ غیر عربی قرآن پاک میں نہیں ہے. لیکن دوسرے حضرات امیر شرحبی وغیرہ فرماتے ہیں وہ یہ ان کا مختار کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ غیر عربی لفظ جو ہے قرآن کریم میں ہے اور ہر زبان کا الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں. اور پھر جو ہے علامہ طاہر الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے الفاظ کو شمار کرایا اشعار میں جو الفاظ جو ہے قرآن میں غیر عربی واقع کیے ہیں. انہوں نے 27 کو ذکر کیا ہے. یہ طریقے سے علامہ طاہر الدین سبکی کے بعد آئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس میں 24 کا اضافہ کیا اور پھر اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آئے انہوں نے جو ہے 60 سے زائد اضافہ کیا. اس طریقے سے 100 سے زائد الفاظ ایسے جو ہے حضرات کے بیان کرنے کے لحاظ سے واقع ہو گئے قرآن پاک میں جو غیر عربی ہیں. اب سوال یہ ہے وہی کہ غیر عربی لفظ کیسے آیا. اس کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان انتہائی وسیع زبان ہے. ان حضرات سے غیر عربی کہہ دیا کسی لفظ کو ان حضرات کو اس کے وصال کا پتہ نہیں چلا. یہ طریقے سے حضرات نے کہا کہ قواعد اللغات میں
یعنی عجم میں بھی لفظ بولا گیا ہے اور عرب میں بھی عربی کے طور پر بولا گیا ہے. اس کی مثال ذکر کی جاتی ہے. یہ لفظ ہے تنور، قرآن کریم میں بھی ہے اور فارغ تنور، یہ عربی بھی ہے اور فارسی بھی ہے اور اردو بھی ہے. یہ تواتر لغات ہو گیا کہ ایک ہی لغت یہاں بھی استعمال ہوگا، کسی زبان سے آیا اور مستعمل ہو گیا اور دوسرے کا بھی استعمال ہو گیا اور تیسرے کا بھی کیا ہوا، استعمال ہو گیا. تیسرا جواب دیا جاتا ہے کہ غیر عربی صحیح، لیکن جب اس کو عربیت میں داخل کر دیا گیا تو عربی میں استعمال کیا جانے لگا. عربی میں استعمال کیے جانے کے بعد پھر اب جو ہے اس کو غیر عربی کہنا کے لحاظ سے تو ہے لیکن اب عربی ہو گیا. ابھی اشکال نہیں کیا سکتا صاحب کہ اس کو قرآن کریم میں غیر عربی کے کو داخل کیا گیا. کیوں؟ جب عربی زبان آ کر کے استعمال ہوا عربی زبان میں اور اس عربی زبان پر استعمال ہو رہا تھا اور اسی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا اسی زبان میں، تو پھر اب کوئی اشکال کی بات جو ہے وہ نہیں رہتی. آگے فرماتے ہیں القسط مصدر المقصد، قسط جو ہے مقصد کا مصدر ہے. قسط اور قصد دو لفظ ہیں. قسط کے معنی عدل کے آتے ہیں اور قصد کے معنی ظلم کے آتے ہیں. اور بعض حضرات نے قسط کے اندر دونوں جو کہتے ہیں معنی بیان کیا ہے. اس میں عدل کا معنی پایا جاتا ہے اور ظلم کا معنی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ مقصد کا مصدر ہے. مقصد کا مصدر کیسے ہے؟ یہ تو مجرد ہے اور مزید میں ہے. اس کا جواب یہ آتا ہے کہ مزید کے سارے زیادے جو ہیں وہ مجرد ہی سے بنے ہوئے ہیں، اس واسطے جو ہے یہ اشکال نہیں ہوتا. بہت عادل مقصد کے معنی کیا آتے ہیں؟ عادل آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سے استعمال کیا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل والوں کو محبوب رکھتا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، فرماتے ہیں کہ قاصد کس کے معنی میں ہے؟ جائر کے معنی میں ہے. امام بخاری نے قاصد کا معنی کیا دیا؟ ظالم کا معنی کیا دیا؟ بیان کیا گیا ہے. اس سلسلے میں حجاج کے واقعہ بیان کیا جاتا ہے. سعید بن زید کو جب جو ہے پھانسی دینے کا نمبر آیا، حجاج سے پوچھا عبادت کو کیا میاں تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قاصد عادل، قاصد عادل. لوگوں نے کہا کہ حضرت سعید بن زید نے آپ کی تعریف کیا ہے انہو ملاحقہ نکاح فصل منی، جنہوں نے میری برائی بیان کیا ہے. اس واسطے کی قرآن کریم ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا جَهَنَّمَ حَطَبًا، اس کو ظلم کی طرف منسوب کیا ہے اور جہنم کی طرف منسوب ہمیں بھی بتایا ہے. اس طریقے سے قرآن کریم آتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، پیغمبر کے ساتھ اپنے شریک جلاتے ہیں، اس کو شرک کی طرف نسبت کیا ہے. اس واسطے جو ہے میری تعریف نہیں کیا ہے، میری مذمت کیا. اس کے بعد مناظرہ اور لمبا ہوا لیکن وہ تو طے کر چکا تھا، جو کرنا تھا وہ کیا. بہرحال قاصد جو ہے اس کے معنی ہو گیا جاہر کے معنی میں اور ظاہر کے معنی ہو گیا. اب یہاں پر جو ہے قسط اور قاصد میں نے آپ بتا دیا کہ دونوں مشترک معنی بھی ہے اور عدد کا نام بھی قسط لیا جائے تو اس صورت میں جو ہے ایک ساتھ میں اگر ظلم کا معنی لیا جائے تو ہم سلم کا لے کر کے اس کو دوسرے معنی میں اپنے معنی میں لیا جا سکتا ہے. آگے روایت ذکر کیا ہے احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضیل عن عباس بن الطاقہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ روایت جو ہے تخریج میں ہے اور اس روایت پہ ایک اعتراض یہ ہے کہ اس میں حضرت محمد بن فضیل جو ہیں ہمارا ابن طاقہ سے منفرد ہیں، ہمارا ابن طاقہ جو ہیں وہ ابو زرع سے منفرد ہیں، ابو زرع جو ہیں وہ ابو ہریرہ سے لینے میں منفرد ہیں. اس لحاظ سے اس روایت کے بارے میں امام ترمذی وغیرہ نے فیصلہ کیا ہے حدیث حسن غریب. غریب کی دو شکل ہے، تو ہے ایک تو غریب سند کے لحاظ سے ہے، ایک وجود کے لحاظ سے ہے. وجود کے لحاظ سے غریب نہیں ہے بلکہ یہ سند کے لحاظ سے غریب ہے. یہ پہلی روایت ہے اور یہ آخری روایت ہے. اور پہلی روایت جو ہے حدیث حمیدی کی اس میں اعمال بالنیات والی اس میں عالم سعید جو ہے وہ محمد بن ابراہیم تیمی سے منفرد ہیں اور وہ الحما سے منفرد ہیں اور وہ جو ہے
ہے تو ستار سے کیا ہے منفرد ہیں. اس واسطے یہ تفرد کا دعویٰ جو ہے پہلی روایت کرتا ہے بخاری شریف کی ہے اور آخر کو بھی سکتا ہے. لیکن اس روایت کو لوگوں نے محدثین نے علماء نے تلقی کو قبول کر لیا ہو اس روایت کا درجہ جو ہے اونچا اور بڑا ہو جاتا ہے. اس لیے وہ حضرات کو بخاری شریف کی روایات کو سب سے اعلیٰ ہی درجہ دینا چاہتے ہیں اور سند میں کوئی خلاف ہونا نہیں چاہتے. ان کو سن لینا چاہیے. یہ روایت جو ہے تفرد کے ساتھ جو ہے روایت کی گئی ہے. بہرحال یہ موقع قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ جو کلمے اللہ تعالی کو بہت محبوب ہے, رحمان کو بہت محبوب ہے, صیغہ رحمان استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے پڑھنے والے بندوں کے ساتھ ہوگی اور جو بندے پڑھیں گے اللہ کو محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا. خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان, پڑھنے میں بہت آسان ہلکے پھلکے. اسی شبہ ہو سکتا تھا کہ ہلکے پھلکے ہیں, محنت کم ہے, مجاہدہ کم ہے تو ثواب بھی کم ہوگا. لیکن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں میزان میں میزان ہیں بہت وزنی ہے. یہ بخاری کے باب لحاظ سے ترجمہ کے موافق ہو گیا. ثقیلتان فی المیزان وہ جو جملے کون ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو ایمانیات سے شروع کیا اور بدر الوحی مقدمے کے ترتیب ہے اور ایمانیات ہی ختم کیا. اس کی ابتدا سے کیا ہوا؟ ایک تعلق ہو گیا, مناسبت ہو گئی. یہ طریقے سے بدر الوحی کا ذکر کیا گیا ہے, وہ بھی کلام ہے اور اعمال کا مسئلہ لکھا ہے, کلام کا مسئلہ ہے. یہ طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے حدیث کو مفردی سے ذکر کیا اور یہ احمد بن اشتاق سے ذکر کیا. اس کا مادہ دونوں حمد ہے, اس واسطے بھی ایک مناسبت ہے. یہ طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حمیدی کی روایت سے اور احمد کی روایت سے کتاب کو شروع اور ختم کر کے بتا دیا کہ اس کی ابتدا بھی محمود ہے اور انتہا محمود ہے اور اس پر عمل کرنے والے کا انجام بھی انشاءاللہ کیا ہوگا, محمود ہوگا. یہ طریقے اور بھی مناسبات بیان کی جاتی ہیں لیکن وقت کم ہے. یہ طریقے سے پہلی روایت جو ذکر کی گئی ہے وہ نیت کی ہے, وہ ابتدائی عمل ہے اور وزن جو ہے وہ انتہائی عمل ہے اور میزان کا ذکر جو ہے اس کا تعلق پہلی سے لحاظ سے بھی ہے کہ جیسا نیت میں اخلاص ہوگا ویسے ہی جو ہے وزن ہوگا ترازو میں اعمال کا. اس واسطے نیت کو بہت مضبوط رکھنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں نیت کی ذکر کیا, اس سے ہماری خراب نیتوں کو دور کرنے کی فکر کیا اور عام مطلب جو ہے محدثین اور دوسرے حضرات اس روایت کو پہلے سے کرتے ہیں تصحیحات میں اور آخر میں جو ہے امام بخاری نے سبحان اللہ وبحمدہ کی ذکر کرنا عطا کیا کہ کتاب کا خاتمہ کیا ہونا چاہیے, اللہ کے حمد سے ہونا چاہیے. اور اسے اشارہ کر دیا مجلس کے اختتام کی دعا حدیث پاک میں آتی ہے سبحان اللہ ربنا وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اس طریقے سے جنت میں جو جنتیوں کا یہ آواز ہوگی اور کیا ہوگی دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین.